پہاڑوں اور درختوں سے گھرے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک بہادر اور متجسس لڑکا رہتا تھا۔ احمد کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا سوائے ایک چیز کے، پراسرار جنگل جسے ہر کوئی وسپرنگ ووڈز کہتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سپرنگ ووڈز میں عجیب باتیں ہوئیں، کچھ نے کہا کہ انہوں نے آوازیں سنی ہیں، اور دوسروں کا خیال ہے کہ یہ پریشانی کی وجہ ہے۔ لیکن احمد کو یقین نہیں تھا کہ آیا یہ کہانیاں حقیقی ہیں یا محض کہانیاں۔ یہ ایک تاریک شام ہے، چاند بھرا ہوا ہے، اور احمد کی پتنگ غلطی سے سرگوشی کے جنگل کے اندر ایک درخت میں پھنس گئی۔ احمد ادھر جانے سے ہچکچاتا ہے، لیکن وہ ہمت کر کے سنسان جنگل کی طرف جاتا ہے۔ احمد کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ خوفناک خاموشی کو بہادری سے ڈھکیلتا ہوا چلتا رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کوئی چیز یا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ احمد جیسے ہی اپنی پتنگ کے قریب جاتا ہے، اسے اپنے پیچھے سرسراہٹ کی آواز آتی ہے۔ وہ تیزی سے مڑتا ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ اچانک جھاڑیوں سے چمکتی سرخ آنکھوں والی ایک سایہ دار چیز ابھری۔ احمد ہمت سے اسے کہتا ہے، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ شکل مزید قریب آتی ہے۔ یہ شاخوں میں الجھی ہوئی ایک خوفزدہ چھوٹی جنگل کی لومڑی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ چمکتی ہیں کیونکہ چاند کی روشنی ان سے منعکس ہوتی ہے۔ احمد جھکتا ہے اور لومڑی کے بچے کو نرمی سے اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے سر کو تھپ تھپاتا ہے۔ لومڑی کا بچہ احمد کی طرف نرم، شکر گزار نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب احمد لومڑی کے بچے کی مدد کر رہا تھا تو جنگل میں سرگوشیاں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ احمد نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور محسوس کیا کہ آواز قریب ہی ایک پرانے کھوکھلے درخت سے آ رہی ہے۔ احمد کا تجسس بڑھ گیا اور اس نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ کھوکھلے درخت کے اندر اسے ایک خوبصورت چمکتا ہوا کرسٹل ملا جو نرمی سے گنگنا رہا تھا۔ احمد احتیاط سے کرسٹل کو چھوتا ہے اور اچانک سے سرگوشیاں رک جاتی ہیں۔ جنگل پرسکون اور پرامن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جادوئی پتھر تھا جس نے جنگل کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ سرگوشیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں تھیں، وہ حقیقت میں مدد کے لیے پکارنے کا جنگل کا طریقہ تھا۔ احمد کرسٹل کو جنگل کے بیچ میں لے جاتا ہے جہاں اس کی جگہ تھی۔ جیسے ہی وہ اسے ایک پرانے پیڈسٹل پر رکھتا ہے، پورا جنگل جادوئی چمکوں سے روشن ہو جاتا ہے۔ لومڑی کا بچہ خوشی سے چمکتے ہوئے درختوں کی طرف دوڑ جاتا ہے اور جنگل آہستہ سے سرگوشی کرتا ہے، شکریہ۔ احمد مسکراتے چہرے کے ساتھ کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ خوفناک جگہوں کو بھی تھوڑی مہربانی کی ضرورت ہے۔ احمد گاؤں واپس آیا، جہاں گاؤں والے اس کی بہادری پر خوش ہیں۔ وہ اپنی کہانی سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور اس طرح احمد نے سب کو ایک اہم سبق سکھایا، بہادری خوفزدہ ہونے کے بارے میں نہیں ہے، یہ صحیح کام کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ جب آپ خوفزدہ ہوں۔ بعض اوقات جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں ان کو صرف ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ بہادر، مہربان اور متجسس رہیں، یہاں تک کہ خوفناک حالات بھی حیرت انگیز مہم جوئی میں بدل سکتے ہیں اگر آپ ان کا مقابلہ ہمت اور ہمدردی کے ساتھ کریں۔ مزید اپ ڈیٹس اور دلچسپ کہانیوں کے لیے میرے چینل کڈکیئر ویلاگز آفیشل کو فالو کریں۔